یہ کوئی عام سوسائٹیز نہیں ہے، یہ بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز انوالو تھے ان سوسائٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ اکٹھی کرنی تھی وہ کر لی، اب وہ سکون سے بینکوں میں رکھ کے سود کھا رہے ہیں اور ان کے اندر 70% لاسز چل رہے ہیں۔ کوئی بھی لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے اپنے پرنٹنگ پریس بنائے ہوئے تھے، وہی فائلیں انہوں نے لاکھوں روپے میں سیل کی ہیں، اپنی کیپیسٹی سے 100 گنا زیادہ انہوں نے فائلیں بیچی ہیں۔ یہ اتنا بڑا سکیم تھا کہ گورنمنٹ نے بھی اس پر ایکشن نہیں لیا، اور جن لوگوں نے یہ گنونے کام کیے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ فیوچر پلاننگ اس ٹائم میں سمجھتا ہوں اسلام آباد یا پاکستان کے اندر، آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ بزنس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ کا حال ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ چینل پر۔ تمام نئے آنے والے ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تر معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج میں بات کروں گا سوسائٹی کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں نے پرسنل میسج کر کے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں۔ تو ان کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو آج کل حالات ملکی چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل سوسائٹیز کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، خصوصاً وہ سوسائٹیز جو انڈر ڈیولپ ہیں یا جن کا ابھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے وہ کب ڈیولپ ہوگی اور کب نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی بھی ہے تو آپ پوزیشنیبل سوسائٹی میں کریں، ویل نون سوسائٹی کے اندر کریں جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور فوری آپ اس جگہ کا پوزیشن بھی لے سکیں یا وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہوں۔ ان سوسائٹیز کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سوسائٹیز جو انڈر ڈیولپ ہیں یا جن کی ڈیولپمنٹ ابھی نہیں شروع ہوئی، یا وہ سوسائٹیز جو انسٹالمنٹس پہ لوگوں کو فائلز دے رہی ہیں، ان سوسائٹیز کے اندر بالکل اپنی انویسٹمنٹ 1 روپیہ بھی نہ کریں، کیونکہ ان کے حالات اتنے پتلے ہو چکے ہیں، وہاں پر لوگوں نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے کہ اگر کسی نے 1 کروڑ روپے لگایا تو اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس ٹائم 20 سے 30 لاکھ روپے رہ گئی ہے، مینز کہ 70% ان کو لاس آ رہا ہے۔ اگر آپ بھی ان سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام سوسائٹیز نہیں ہے، یہ بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑی بڑی مارکیٹنگ ایجنسیز ہائر ہوئی تھی اور بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز انوالو تھے ان سوسائٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اب حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بندہ 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے انتہائی بری طرح وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی نہ وہ فائلیں بک رہی ہیں اور نہ ہی وہاں پہ کوئی خریدار موجود ہے، اور سوسائٹیز یا کمپنیز کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ہماری جو فائلیں ہیں وہ انتہائی نیچے آ چکی ہیں۔ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ اکٹھی کرنی تھی وہ کر لی، اب وہ سکون سے بینکوں میں رکھ کے سود کھا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر لی ہے۔ تو اس طریقے سے جو پس رہا ہے وہ عام بندہ پس رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ کسی بھی انسٹالمنٹ والی جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں، اور موسٹلی جو سوسائٹیز ہیں جن کے این او سی ہیں یا جن کے این او سی نہیں ہیں وہ سوسائٹیز بھی بری طرح پٹی ہوئی ہیں اور ان کے اندر 70% لاسز چل رہے ہیں۔ کوئی بھی فائل آپ بیچنے جائیں گے آپ کو خریدار نہیں ملے گا۔ اس ٹائم آپ کسی بھی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اگلے 5 سال سوسائٹیز کے لیے موت ہے کیونکہ انہوں نے اتنی مار دھاڑ کی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور یہاں ان کی جو حالت ہے وہ انتہائی پتلی جا رہی ہے۔ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی بنتی، وہ چاہے پنڈی اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو، ملتان ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہے، کسی بھی شہر کی سوسائٹی ہے، بری طرح پٹ چکی ہے۔ انہوں نے اپنے پرنٹنگ پریس بنائے ہوئے تھے اور وہاں پرنٹنگ پریس میں اپنی فائلیں وہ پرنٹ کروا کے جو 100-200 روپے کی فائل کاغذ کی ردی تھی وہ 100-200 روپے میں ایک فائل جنریٹ ہو جاتی ہے، وہ پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے۔
वही फाइलें इन्होंने लाखों रुपए में सेल की हैं, अपनी कैपेसिटी से 100 गुना ज्यादा इन्होंने फाइलें बेची हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सोसाइटी के पास 1000 कनाल जगह थी तो उन्होंने 1 लाख कनाल की फाइलें बनाकर लोगों को सेल आउट कर दी। ये इतना बड़ा स्कैम था कि गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया और चुपचाप आवाम लुटती रही और हुक्मरान खामोशी से तमाशा देखते रहे। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए, इन सोसाइटीज के खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए, इनके खिलाफ शिकंजा तैयार करना चाहिए और जिन लोगों ने ये घिनौने काम किए हैं उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि आवाम पिसती रहेगी और ये लूटते रहेंगे। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप रजिस्ट्री वाली सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करें, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्री होती है या सीडीए की तरफ से ट्रांसफर होती है, उन सोसाइटीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। और पोजेशनेबल सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने सरमाए को भी महफूज कर सकते हैं और वहाँ पे आप फौरी घर भी बना सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग इस टाइम मैं समझता हूँ इस्लामाबाद या पाकिस्तान के अंदर नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे इन सोसाइटीज़ के अंदर। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना भी छोड़ दिया। ख़ास तौर पे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं ये बेचारे बहुत बुरी तरह फंसे हैं इन सोसाइटीज़ के हवाले से, और इन सोसाइटीज़ ने टारगेट भी मोस्टली ओवरसीज लोगों को किया है और उन्होंने अपनी जमा पूंजी उठा के इन सोसाइटियों के अंदर झोंक दी है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है कि यहाँ पे बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और खास तौर पे जो रियल एस्टेट का हाल हुआ है ये तो नाकाबिले बयान है। इतनी बुरी तरह रियल एस्टेट पिटी है कि इससे पहले ये हालात कभी भी नहीं हुए जो आज हालात हैं। वो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ सोसाइटीज माफिया है जिन्होंने ये हाल किया। अब रियल एस्टेट डे बाय डे क्रैश होती जा रही है और यही वजह है कोई इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। इस तरह के हालात में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सीडीए सेक्टर या ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।